امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود تمام مراتب اور اوصاف کے یہ تمنا کی کہ اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا کرے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ساری فضیلتوں، درجات اور مراتب کے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ عطا کرے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کوئی مرنے والا مرنے کے بعد اس دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا۔ صرف شہید ہے جو یہ آرزو کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے اور میں دوسری مرتبہ اللہ کی راہ میں جہاد کر کے پھر شہادت کا مرتبہ پاؤں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا اللہ شہید کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ پھر شہادت باعث غم کیوں؟ اور شہادت باعث افسوس کیوں؟ کہ شہید کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے۔ لیکن یہاں آپ تھوڑا سا غور کریں گے، جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے یہ ذرا تقریر سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ اس میں کچھ اصلاح کے پہلو بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا شہید کے
سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر شہید پہ قرض ہو تو اسے اللہ معاف نہیں کرتے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو حقوق العباد ہیں، ایک ہیں حقوق اللہ، اللہ کے حق، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کے حقوق ہیں۔ کچھ ہیں حقوق العباد، بندوں کے حق ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حق ہے والدین کا، اس میں ایک حق ہے اولاد کا، پڑوسیوں کا، اہلیہ کا، رشتہ داروں کا، برادری کے غریب لوگ، مسکین لوگ، فقیر لوگ، محتاج لوگ، محلے کے غرباء، مساکین، پورا تولنا، پورا ماپنا، جھوٹ بول کے سودا نہ بیچنا، اپنی ڈیوٹی کو پورا ادا کرنا، کسی کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ کرنا، قرض لے کے واپس نہ کرنا، رشوت کا لین دین کرنا، یہ حقوق العباد ہیں۔ اس کی طرف بہت کم توجہ دلائی جاتی ہے عوام کو، اور صحیح حقیقت بیان نہیں کی جاتی۔ یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے، یہ استغفار سے معاف نہیں ہوتے، یہ ہر سال عمرہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے، حج کرنے سے معاف نہیں ہوتے، یہ غریب پروری کرنے سے، کسی یتیم کی پرورش کرنے سے، کسی غریب بچی کی شادی کروا دینے سے یہ معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، یہ ایک ہی صورت میں معاف ہو سکتے ہیں کہ جس کا حق دبایا ہے وہ کیا کر دے، اس کے سوا کوئی صورت نہیں۔ ہمیں غلط گائیڈ کر دیا گیا، ہمیں کہا گیا بازار جاؤ، فلاں دعا پڑھو، 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ اب تاجر وہاں جا کے وہ دعا پڑھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی قیامت کے دن تو ترازو میں نیکیاں اور بدیاں تلنی ہیں، تو یقیناً میں نے یہاں 12 گھنٹے میں 10 لاکھ گناہ تو نہیں کرنے، تو میری نیکیاں زیادہ ہیں۔ غلط گائیڈ کیا گیا لوگوں کو، فلاں کام کر لو تو گناہ معاف۔ یہ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں اور علماء آپ کو سناتے رہتے ہیں کہ بندہ وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ معاف، کلی کرتا ہے تو زبان کے معاف، منہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے معاف، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں والے گناہ معاف۔ جب گھر سے چل کے مسجد کی طرف آتا ہے تو ہر قدم پہ گناہ دھر رہے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں گناہ معاف ہو رہے ہیں، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان،
یہ علماء کہتے رہتے ہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں، معاف ہو رہے ہیں، معاف ہو رہے ہیں۔ علماء یہ نہیں بتاتے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، صغیرہ۔ جو کبیرہ گناہ ہے نا وہ ان وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں توبہ کرنے سے۔ کچھ سمجھ رہے ہو کہ ناراض ہو رہے ہو؟ تمہیں وہ مولوی بڑے اچھے لگتے ہیں جڑے تم جنت دیاں حوراں وکھان، 70 لبڑیاں، تم کہتے ہو ہاں دل خوش کر دیا ہے بھائی۔ تمہیں وہ عالم بڑے اچھے لگتے ہیں۔ کم تولو، لوگوں کا حق مارو، کسی کی جائیداد اور زمین اور پلاٹ اور مکان پہ ناجائز قبضہ جماؤ اور پھر ہر سال عمرے پہ جاؤ۔ اللہ ایڈا بھولا نہیں جتنا تسی سمجھے ہو یار۔ عمرہ کر رہے ہیں تو گناہ معاف ہو رہے ہیں، حقوق العباد معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ میرے آقا نے فرمایا جس بندے نے ایک بالی زمین اپنے کسی بھائی کی دبا لی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے۔ جس نے چوری کی، خیانت کی، خیانت، وہ چوری والی چیز اپنی گردن پہ اٹھا کے آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کسی کی گردن پہ بھینس گائے ہوگی، کسی کی گردن پہ اونٹ، کسی کی گردن پہ بکری، کسی کی گردن پہ دمبا۔ تے ساڈے پاکستان تے انجن بھی چوری ہوئے نے۔ بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، انجن چوری ہو گئے۔ چوری والی چیز، خیانت والی چیز کاندھے پہ اٹھائے ہوئے آئے گا اور میرے سامنے آ کے کہے گا اغثنی یا رسول اللہ۔ اے اغثنی یا رسول اللہ سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے؟ آج بھی سن دے رہے ہو کہ کوئی نہیں؟ اغثنی یا رسول اللہ، میری فریاد کو پہنچو اے اللہ کے رسول۔ اے چوراں دا نعرہ جی، قیامت کے دن یہ ڈاکو، بددیانت اور چور میرے آقا کے سامنے آ کے کہیں گے اغثنی یا رسول اللہ، ہماری فریاد کو پہنچیے، ساڈے واسطے کچھ کرو۔ اور میں جواب میں کہوں گا لا املک لک شیئا، میں نے تمہیں دنیا میں بتا نہیں دیا تھا کہ خیانت نہیں کرنی؟ میں نے تمہیں بتا نہیں دیا تھا کہ چوری نہیں کرنی؟ میں نے دنیا میں بتا نہیں دیا تھا کہ کسی کا حق غصب نہیں کرنا؟ تم نے میری بات کو کیوں نہیں مانا؟ آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ حقوق العباد ہیں، سمندر رحمت کا جوش میں آئے اور میرا آقا شفاعت کے لیے لب کھول دے، اللہ معاف کر دے۔ حقوق العباد، اللہ کے حق، اس میں گنجائش ہے۔ رحمت حق بہانہ می جویت، سمجھ گئے ہو نا؟ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہانہ۔ کوئی بہانہ ہاتھ آوے
تے میں مسلمان نو معاف کر دیواں. رحمت حق بہانہ می جو ید بہانہ ڈھونڈ رہا ہے. ایک نیکی کم پڑ رہی ہے لے کے آؤ ورنہ جہنم. اس آدمی کی پریشانی کا آپ اندازہ کر سکتے. 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا, بالکل جنت کے کنارے ہے. لے آؤ نیکی چلے جاؤ ورنہ وہ دہتی ہوئی جہنم ہے. یہ باپ کے پاس پہنچا, ماں کے پاس پہنچا, بیٹوں کے پاس پہنچا, بہنوں کے پاس پہنچا, بھائی کے پاس پہنچا, دوستوں کے پاس پہنچا. وہ جڑے جگری یار ہوندے سن تیرے لیے ہم سب کچھ لٹا دیں گے, ان کے پاس پہنچا. کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار ہو؟ تو کون ہے؟ ہم تجھے جانتے ہی نہیں. ایک بندہ آگے سے ملا, اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یار ایک نیکی کم پڑ رہی ہے, کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, میرا معاملہ اٹک گیا ہے. اس نے کہا تیری ایک نیکی کم ہے اور معاملہ یہ ہے کہ تیرے لیے معاملہ اٹک گیا, میرے پاس تو ہے ہی ایک. چل یار میری خیر ہے, یہ تیرا کم بندا نا تو تے لے جا. اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں ایثار. دوسرا لفظ بھی عربی کا ہی لیکن آپ کے اردو میں استعمال ہوتا ہے ترجیح. دوسرے کو اپنے اوپر کیا دینا, اے بڑا مشکل کام. پاکستانیاں کو تے تصور بھی کوئی نہیں, یہ لین بڑھانے لے بھی ایثار نہیں کرتے, ایثار نہیں کریں گے, ڈاج کرا کے آگے نکلنے کی کوشش کریں. یہ بزرگوں کا خیال بھی نہیں کریں, یہ بس میں بیٹھے ہوئیں گے تو عورتوں کا خیال بھی نہیں کریں. یہ نوجوان جو کھڑے ہو سکتے ہیں بس میں, مجال ہے یہ بوڑھوں کا خیال کر لیں. ترجیح دینا میری خیر ہے, تیرا کام بنتا ہے. ایک صحابی کہتا ہے جنگ تھم گئی, میں نے دیکھا میرا بھائی کوئی نہیں. میں نے کہا شہید ہو گیا یا ایسا زخمی ہے کہ اٹھ کے اپنے خیموں تک بھی نہیں آیا. میں میدان میں پہنچا, میں نے آواز لگائی نا, اس نے ہاتھ کھڑا کیا. میں بھاگ کے اپنے بھائی کے پاس گیا تو اس نے پہلا لفظ کہا پانی. اب آپ ایک آدمی کا خون بہہ گیا ہے, زخموں سے چور ہے, کتنی پانی کی تمنا ہوگی اسے. میں بھاگا, میں پانی کا پیالہ لے کے اس کے پاس پہنچا, اس کے لبوں کے ساتھ لگایا تو قریب سے آواز آئی پانی. میرے بھائی نے کہا پہلے اس کو پلا کے. یہ ہے ایثار, یہ ہے اسلام, یہ ہے میرے نبی کی شریعت, یہ ہے میرے نبی کا سبق. خود زخموں سے چور ہے, قریب مر گئے, لیکن وہ کہتا ہے پہلے اسے پلا کے آ. کہتا ہے میں اس کے پاس پہنچا, پانی اس کے لبوں کے ساتھ لگایا, قریب سے ایک تیسری آواز آئی پانی. اس نے کہا پہلے اس کو پلا دو. میں بھاگ کے اس کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو گیا تھا. میں دوسرے بندے کے پاس آیا, وہ بھی دم دے گیا تھا, اور میں اپنے بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ. یہ ایثار, ترجیح, دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا کہ چل یار میری خیر ہے تیرا کام ہو جائے. یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. چل یار تو اگر جنت میں جاتا ہے لے جا تو ایک نیکی. اس بندے کی خوشی کا اندازہ کر سکتے. اٹک گیا تھا کام, جنت یا جہنم.
وہ نیکی مل گئی، یہ بھاگتا اچھلتا کودتا دوڑتا رب کی خدمت میں آیا، کیا ہوا؟ اس نے کہا مولا میرا کم بن گیا، اللہ نے فرمایا صرف تیرا نہیں بنیا، اس کا بھی بن گیا۔ جس نے اپنے بھائی کے لیے اس میدان معاشر میں اتنی قربانی دی ہے، ہم نے اس کے لیے بھی جنت لکھ دی۔ رحمت حق بہانہ می جو ہے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، کوئی موقع ہاتھ آئے اور میں اپنے مسلمان بندے کو حقوق العباد معاف ہو سکتے ہیں، حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آئے معاف کر دے۔ حقوق العباد یہ مسجدیں بنانے سے، مدرسوں میں چندے دینے سے، نو 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 نو، بالکل کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اگر کوئی عالم آپ کو غلط گائیڈ کرتا ہے، غلط گائیڈ کرے گا آپ کو۔ آخیا شب برات اجتماعی توبہ کرنی، آؤ سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ اجتماعی توبہ، اجتماعی توبہ کیا ہوتی ہے؟ کیوں گناہ جڑے جے اجتماعی کیتے سے، گناہ بھی اکٹھے ہو کے کیتے نے، آؤ جی اجتماعی توبہ ہو رہی ہے۔ کیا سے کیا بنا دیا ہے لوگوں۔ حقوق العباد، عمرے، حجیں، نمازیں، تلاوتیں، ذکر، اذکار، تسبیحات، اس سے معاف نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ حقوق العباد کب معاف ہوں گے؟ جب وہ بندہ معاف کرے گا جس کا حق۔ یہاں حقوق اللہ میں بھی سستی ہو رہی۔ مجھے ایک آدمی نے بتایا، دروغ برگردن راوی، کہ ایک دکاندار ہیں، بڑا کاروبار ہے ان کا، تو کچھ لوگ مسجد کا سامان لینے کے پاس ان کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا جی یہ مسجد دا سامان ہے، کوئی رعایت؟ اس نے کہا تم مجھے عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ وہ مسجد کی انتظامیہ نے کہا اس میں عذاب والی کون سی بات ہے؟ اس نے کہا واہ جی واہ، اللہ کل قیامت والے دیہاڑے آ کے تو کون ہونا میں رعایت کرنا لا؟ تو کون ہے من رعایت کرنا لا؟ بھائی نہ، بھائی نہ۔ یہاں کیسے کیسے چکر ہیں اور کیسی کیسی پٹیاں پڑھائی جا رہی۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کاروبار غلط کرتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوگا۔ کسی پہ زیادتی کی، ظلم کیا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کا پنجہ مروڑا، کسی غریب پہ ظلم کیا، اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک وہ مظلوم معاف ہو نہیں کریں گے۔ تو میں نے حدیث آپ کو کیا سنائی؟ شہید کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں، قرض معاف نہیں کریں گے، نہیں کریں گے قرض معاف۔ جب شہادت کا درجہ پانے والا اس کا قرض معاف نہیں ہو رہا ہے تو میں اور آپ کون ہیں؟ آئیے اپنے گریبان میں جھانکیے، میں بھی اور آپ بھی، اور معاشرے کو دیکھیے آج کتنے لوگ ہیں جو قرض لے کر معاہدے کے تحت، وعدے کے تحت اس کو واپس کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ کہ قرض حسنا دے، قرض حسنا کے او ہوندا جڑا بندہ منگے اپنا قرضہ تے ہس کے بندہ ٹال دے، یہ ہوندا قرض حسنا۔ اب لوگوں کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ دینے کے بعد بھی تو ناراضگی ہونی ہے، اس واپس نہیں کرنا تو پہلے ہی انکار کرو، وہ راستہ ہی بند ہو گیا۔
وہ بیچارے جو محتاج تھے، غریب تھے، قرض سے کوئی کام چلا لیتے تھے، وہ راستہ ہی بند کر دیا گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو قرض جب واپس کرتے ہیں تو یک مشت واپس کرتے ہیں، لیتے ہوئے وہ لاکھ روپے لے رہے ہیں، واپس کر رہے ہیں وہ 5-5 ہزار، 2-2 ہزار، 3-3 ہزار کا۔ کیوں لوگوں کو ڈر نہیں؟ کیوں لوگوں کو اس کا خوف نہیں آتا؟ کیوں لوگوں کا مال دبا کے بیٹھے ہیں؟ شہادت کا رتبہ پانے والا میں اور آپ اس کے مقابلے میں کیا ہیں؟ شہادت کا رتبہ پانے والا، اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اگر اس پہ قرض ہوگا اللہ معاف نہیں کریں۔ یہ کوئی قرض کا معاملہ ایسا یعنی زبردست معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے کہ حدیثوں میں ہم پڑھتے ہیں نا، خوف آتا ہے، خوف آتا ہے۔ جنازہ آیا، میرے آقا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے پوچھا کون ہے؟ کہ فلاں ہے، اس پہ قرض تو نہیں ہے؟ وہ جو قرض خواہ تھے وہ کھڑے ہو گئے، قرض ہے؟ فرمایا اس کا کوئی ولی وارث، ورثاء جو قرض اتارنے کی ذمہ داری لے؟ کوئی نہ اٹھا۔ میرے آقا نے فرمایا تم اس کا جنازہ پڑھ لو، مقروض بندے کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں۔ اب آپ کو احساس ہوا کہ بندہ مقروض مر جائے تو یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات تھی۔ میں اس کا جنازہ پڑھانے کے بات پھر لمبی ہو جائے گی، جمعے کا وقت بڑا قلیل ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے عبداللہ ابن ابی کا پڑھا دیا۔ ہوں سمجھ آئی کہ کو نہیں آئی؟ اب آپ کو سمجھ آئی کہ مقروض بندہ کتنا گر گیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کا پڑھا دیا۔ ایک روایت میں آیا نہیں پڑھایا، ایک میں آیا پڑھایا، حضرت عمر نے منع کیا، اس کے باوجود پڑھایا۔ حضرت عمر نے جب توجہ دلائی اس کا ظلم، اس کی زیادتی، غزوہ موتا میں، تبوک میں، احد میں اس کی شرارتیں دیکھو، کس کا جنازہ پڑھانے لگ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا عمر میرے دامن کو چھوڑ دے، اس کی شرارت کو دیکھوں کہ اپنی رحمت کو دیکھو۔ جنازہ پڑھا دیا۔ ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو یار، کون ہے جنازہ پڑھانے والا؟ کس کی زبان سے نکل رہا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا؟ کس کی زبان سے نکل رہا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی؟ پتنی جملہ کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، اس کی زبان سے نکل رہا ہے، جو خود نہیں بولتا اس کی زبان سے رب بولتا ہے، اس کی زبان سے نکل رہا ہے۔ قرآن نے پھر کیا کہا؟ قرآن نے پھر کہا ہے تو بڑا بدبخت، بڑا گناہگار ہے، ساری زندگی
شیطنت میں گزر گئی، شرارت میں گزر گئی، لیکن 14 طبقوں کا امام جنازہ پڑھا چکا ہے، پیچھے صحابہ کی صفیں ہیں۔ چلو معاف کر دو، معاف کر دو، سفارش جو کی ہے محمد عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سفارش کوئی معمولی تو نہیں ہے۔ انہوں نے جو سفارش کر دی ہے، نہیں، قرآن بولا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا بخشش نہ مانگیں، میرے پیارے پیغمبر اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں، میں نے انہیں معاف نہیں کرنا۔ یہاں مشہور ہو گیا ہے فلاں حضرت صاحب جنازہ پڑھا دینا میت بخشیا جانا، فلاں حضرت صاحب جنازہ پڑھائے نا جی، تو پھر میت بخشا جاتا ہے۔ جنازہ پڑھانے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جنازہ پڑھانے کا سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ وارث کا۔ اس کا کوئی بیٹا ہے، باپ ہے، باشر ہے، جنازہ اسے آتا ہے، وہ پڑھائے، یہ شریعت کہتی ہے۔ اور اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو پھر اس مسجد کا امام پڑھائے، جس مسجد میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا اور محلے کی مسجد تھی، اس کا امام پڑھائے، یہ حق ہے اس کا۔ آج کوئی اس کو دیکھتا ہے، کہتے ہیں جی کوئی بڑا عالم آئے، مشہور خطیب آئے کوئی، وہ آ کے پڑھائے۔ یہ کئی جنازے ہمارے ہوئے، ہمارے عزیز فوت ہوئے، بزرگ فوت ہوئے، ان کے بچے اس قابل تھے کہ وہ جنازہ پڑھا سکیں، انہوں نے مجھے کہا کہ جنازہ آپ پڑھائیں، تو میں نے کہا نہیں، آپ کا باپ ہے، آپ عالم ہیں، آپ حافظ ہیں، شریعت آپ کو پہلا حق دیتی ہے، اور جس محبت سے بیٹا پڑھائے گا، اللہ اکبر، بیٹا جب دعا کرے گا باپ کے لیے، کہاں سے نکلے گی دعا اس کی؟ وہ میں مانگ سکتا ہوں؟ میں اس بیٹے کو آگے، یہ جامعہ رحمانیہ میں ہمارے ساتھی ہیں مولانا جان محمد عزیز، ان کا بیٹا 6 سال کا کینسر کی تکلیف میں بڑا دکھ برداشت کر کے فوت ہوا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، تو میں نے جنازے میں بیان کرتے ہوئے اعلان کیا کہ والد جو ہے بچے کا وہ عالم ہے، اور جنازہ پڑھانے کا حق کس کو حاصل ہے؟ یہ کیا ہوا جنازہ پڑھانے کے لیے بندہ آگے ہو جائے؟ جنازہ پڑھانے کا حق پہلا وارث کو ہے، اور دوسرے نمبر پہ شریعت حق کس کو دیتی ہے؟ محلے کے امام کو، جو محلے کی مسجد ہے اس کا امام پڑھائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 70 بار بھی آپ بخشش مانگیں، میں نے ان کو معاف نہیں کر۔ فلاں صاحب جنازہ پڑھا دے نا جی، اللہ بھی معاف کر دے۔ کیوں؟ اس کا اللہ کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، وارث سے زیادہ تعلق ہے۔ جس میرے نبی نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھایا، اس رحمتوں والے نبی نے مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ کچھ سمجھ بھی رہے ہو کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی؟
یہ گلاں چنگیاں نہیں لگ رہی ہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ توحید بیان ہوئے تے پھر ابو بکر بھی نعرے ماردا تے اتھوں بھی آواز آندیاں نعرے دیاں، آئی تے سارے ہی چپ ہو یار۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہونی چاہیے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ پورے ملک کا تو ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا، لیکن جو ہمارے پیچھے جمعہ پڑھنے والے لوگ ہیں ان کی تو اصلاح ہو نا، کہ قرض لینا ہے تو پھر اس نیت سے لینا ہے کہ ہم نے واپس کرنا ہے، اور وصیت نامے میں لکھ کے، ہر بندہ وصیت نامہ لکھے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہر بندہ وصیت نامہ لکھ کے ایک جگہ پہ رکھ دے، اس میں ساری وصیتیں لکھے، کہاں سے لینا ہے کہاں دینا ہے، تاکہ بعد میں بچوں کو وارثوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس میں لکھو، وصیت نامے میں اپنے بچوں کو لکھو کہ ہمارے مرنے پر شریعت کے مطابق کام کرنا ہے، کوئی کام شریعت کے خلاف ہو نہیں کرنا، لکھو اس وصیت میں۔ ہمارے جنازے کے لیے یا خود پڑھاؤ یا کسی موحد عالم کو ہمارے جنازے کے لیے آگے کرنا ہے، کسی بدعتی اور مشرک سے ہمارا جنازہ نہیں پڑھوانا۔ یہ وصیت لکھ کے جاؤ، اپنے بچوں کو جو وصیت کرنی ہے، اتفاق کی، اتحاد کی، بھائی چارے کی، بہنوں کے ساتھ بیٹے سلوک کس طرح کریں، یہ ساری وصیتیں لکھو۔ اگر کہیں سے قرض لے رکھا ہے تو اس میں لکھ کے جاؤ کہ یہ قرض ہمارے ذمے ہے، اگر میں مر جاؤں تو یہ قرض تم نے اتارنا ہے، یہ معمولی بات نہیں، شہید کے سارے گناہ معاف ہیں، قرض معاف ہو نہیں۔ میرا آقا عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا دیتا ہے، مکروز کا جنازہ، فرمایا مکروز کا جنازہ میں نے نہیں پڑھا۔ اگلی بات کا تعلق تو موضوع سے نہیں ہے، لیکن کیونکہ اسی کے ساتھ متعلق ہے تھوڑی سی بات کروں گا، اللہ کرے آپ وہ بات سمجھ جائیں، اللہ کرے سمجھ جائیں۔ یہ جو آپ نے کہا تھا یہ مکروز ہے، اس کا جنازہ میں نے نہیں پڑھانا، اس وقت بیت المال میں غربت تھی، یعنی مسلمانوں کا بیت المال کمزور تھا۔ بعد میں جب فتوحات ہوئی، مال غنیمت آنے لگا، بیت المال مضبوط ہو گیا، جنازہ آیا، میرے آقا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، فرمایا قرض تو نہیں اس پر، کہ قرض تو ہے، یہ بڑی کم دی گل ہے، اس واسطے اٹھایا، قرض تو ہے، فرمایا کوئی ولی وارث قرض اپنے ذمے لینے کی ذمہ داری لے، کہ کوئی ولی وارث اس کا قرض اپنے ذمے لینے کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ میرے آقا نے فرمایا اس کا قرض اور اس کے بعد میری زندگی میں جو مسلمان مقروض مرے گا اس کا قرض مجھ محمد کے ذمے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ادا کروں گا، میں ادا کروں گا، میں ادا کروں گا قرض اس کا۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے، یہ میرے نبی کا اسوہ ہے، یہ میرے نبی کی زندگی کا نمونہ ہے، یہ میرے نبی کی حیات طیبہ ہے۔ وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے، یہ سیرت کا حصہ
میلادی مولوی بیان نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، وہ لوگوں کو میلاد کی طرف لائے گا، میلاد مناؤ، جھنڈیاں لگاؤ، جلوس نکالو، چونا ڈالو، پہاڑیاں بناؤ، ناچو کودو، بتیاں، آ گیا، بس اسی طرف رہو، سیرت کی طرف نہ آؤ۔ اسے پتہ ہے کہ جب سیرت بیان ہوگی تو پھر یہ بیان ہوگا کہ میرا نبی میت کے قرضے اتار رہا ہے، تو تے میت واسطے مفت ختم پڑھن واسطے بھی تیار نہیں، تو جنازے کا وہ کپڑا بھی بغل میں دبا کے لے جاتا ہے، وہ جو ٹکڑا سا ہوتا ہے، تو جنازہ مفت نہیں پڑھاتا، تو ختم مفت میں نہیں پڑھتا۔ کس نبی کا نام لے رہا ہے جو میت کے قرضے اتارنے کی ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے؟ صلی اللہ ہو نہیں جنازہ پڑھایا مکروز کا۔ ایک اور آدمی بھی ہے جس کا جنازہ میرے نبی نے نہیں پڑھایا، کون ہے کہ یہ فلاں ہے؟ ابو طالب کے جنازے تو منع کیا گیا نا، وہ تو قرآن نے منع کر دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى، کسی نبی کو، ایمان والوں کو لائق نہیں، جائز نہیں، لائق نہیں، مناسب نہیں، ڈھکتا نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے استغفار کرے، مولا اسے معاف کر دے، اللہ بخشے، اللہ اگلی زندگی آسان کرے، نہیں لائق، نہیں لائق نہیں کہہ سکتا، کوئی مومن نہیں کہہ سکتا۔ مولا ایڈی سختی اسا دنیا چرانا، باپ مشرک ہے، چچا ماموں پھوپھی خالہ پڑوسی کلیگ محلے دار، مولا آنکھ لین دے، کھلو لین دے، آنکھ لین دے، جنازہ پڑھ لین دے، آنکھ لین دے، اگو تیری مرضی، مننی یا نہ مننے۔ یہ جملہ جو میں کہنے لگا ہوں بہت خوبصورت جملہ ہے، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ کہنا بے بندیالی بھی اچھا جملہ کہہ گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، مولا دنیا چ بھی تے نک رکھنا، معاشرے میں رہنا ہے، پڑھ لین دے جنازہ۔ فرمایا نہیں، کیوں؟ تو میرا مومن بندہ، تو میرا موحد بندہ، تیرے نال میریاں یاریاں، تیرے نال میری محبت، تیرے نال میری دوستی، تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگتا، تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگتا، میں آسمان تو آکھاں میں اس نو معاف نہیں کرنا، تو زمین تے کھلو کے آکھیں اس نو معاف کر دے، اے جھگڑا چنگا نہیں، تو می فرش تے اوہ گل کر جڑی عرش تے میں کر رہی۔ اس کا جنازہ پڑھانے سے منع کی، مشرک کا جنازہ نہیں پڑھا، یہ قرآن نے کہا۔ یہ کون ہے کہ یہ فلاں ہے؟ اچھا یہ وہی ہے جو میرے عثمان سے بغض رکھا کرتا تھا، یہ وہی ہے جو میرے عثمان سے خار اور بغض رکھا کرتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا تم اس کا جنازہ پڑھ لو، جو میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا محمد عربی اس کا جنازہ نہیں پڑھے گا۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان سے بغض رکھنے والے لوگ کئی لوگ ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ایسے ایسے جملے لکھے ہیں ممبر مجھے اجازت بھی نہیں دیتا کہ میں ممبر پہ ایسے جملوں کو دہراؤں۔ ایسے جملے لکھے ہیں، ایسے فوش جملے، کس کے بارے میں؟ جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں اتنے فوش اور گندے جملے۔ جو کہتا ہے، جو عثمان کہتا ہے کہ غسل خانے کی چار دیواری کے اندر بھی کپڑے اتار کے میں نے کبھی غسل نہیں کیا، کبھی غسل نہیں کیا، چار دیواری کے اندر بھی اتنا حیادار، حیاداریوں کا یہ تاج عثمان کے سر پر۔ اگلا جملہ حیران ہوتا ہے بندہ، فرمایا جب سے یہ دایاں ہاتھ، جب سے یہ دایاں ہاتھ بیعت کے لیے کائنات کے تاجدار کے ہاتھ پہ رکھا ہے، اس وقت سے لے کر آخر تک میں نے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو کبھی چھوا بھی نہیں۔ حیاداری حد ہو گئی ہے، حیا کی حد ہو گئی ہے، شرم کی۔ جو لوگ عثمان سے بغض رکھتی ہیں یا حضرت عثمان پہ تنقید کرتی ہیں یا حضرت عثمان کی افعال و کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں، وہ فیصلہ کرے قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرے نبی کو کیسے منہ دکھانا ہے۔ میرا نبی تو عثمان سے بغض رکھنے والوں کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ آج کی ساری تقریر تو تمہید میں ہی گزر گئی۔ بات تو میں آگے کرنا چاہتا تھا کہ شہید کی جو حیات ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اس زندگی سے کون سی زندگی مراد ہے؟ اصل میں بات یہ کرنا چاہتا تھا، حیات سے مراد، شہید کی حیات سے مراد کیا یہی حیات ہے جو اس زمین کی قبر میں ہے، یا اس سے مراد کوئی اور حیات ہے؟ اور یہ میں نے بیان کرنا تھا اپنے آقا کے ارشادات کی روشنی میں۔ میرے آقا نے اس قرآن کی آیت کی خود تفسیر فرمائی، اور جو تفسیر میرے آقا فرما دیں پھر کوئی گنجائش رہ جاتی؟ اس کے مقابلے میں کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی صحابی میرے نبی کی تفسیر کے مقابلے میں تفسیر کرے، کوئی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں۔ بیان میں وہ کرنا چاہتا تھا، لیکن بات چونکہ ابتدا میں شہادت کی عظمت کی آئی تو یہاں بات چلی گئی کہ شہید کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، مگر اگر اس پر قرض ہو تو اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ اس پر میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ آپ اس طرف دھیان کیا کریں۔ اول تو اپنے آپ کو قرض سے بچائیں، اور اگر قرض لینا ہے تو پھر اس نیت سے لینا ہے کہ یہ قرض ہم نے واپس ہو، اور اسی معاہدے کے تحت کرنا ہے جس معاہدے کے تحت قرض لیا ہے، اور پھر یہ وصیت نامے میں لکھنا ہے تاکہ آپ کے بچے اور ورثاء، اللہ آپ کی زندگیاں لمبی کرے، موت آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے، تو آپ کے بچوں کے لیے اور جن کا حق ہے ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔
درس قرآن ہمارا یہ مجھے دیں 18 بلاک میں مغرب کے بعد جاری ہے. دعا گو ہیں ہم, اللہ تعالیٰ انہیں ان کے لیے کوئی اسباب پیدا فرما, اللہ ان کی بے روزگاری ختم کر, اللہ ان کے لیے کوئی اسباب پیدا کرے. عمرے کی سعادت کے لیے